چیز ہے۔ شیطان نے ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے یہ قسمیں کھائی تھیں کہ میں آپ کی مخلوق کو بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا اور ان کو جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا۔ تو شیطان تو اپنے مشن کے اوپر شروع سے لگا ہوا ہے، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہو رہا کہ کوئی لمحہ آئے شیطان غافل ہو جائے کہ کہیں ہمارے ایمان سے، ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں۔ وہ آخر دم تک لگا ہوگا کہ ہمارا ایمان کسی طریقے سے ضائع ہو جائے۔ یہ ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں پہچان پاتے کہ اللہ رب العزت نے ہم نے کتنی قیمتی چیز عطا فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک انسان پوری زندگی پیدائش سے لے کر 90-100 سال کی عمر تک حالت کفر میں زندگی گزارتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ انسان کرتا ہے۔ 100 سال میں اس نے بڑے بڑے گناہ کیے، شرک کیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا، قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کا انکار کیا، اس نے زنا کر لیا، اس نے سود لے لیا، اس نے شراب کو پی لیا، رشوت لینا دینا اس نے اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیا۔ 100 سال اسی طرح گزارتا چلا گیا، حتیٰ کہ 100 سال کا بوڑھا ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ اب میں آخری وقت میں ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لوں۔ اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی، ایسے انسان کو دولت ایمان عطا فرما دی۔ وہ شخص ایمان لے آتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ جس لمحے ایمان کی دولت قبول کر لے گا، اسلام لے آئے گا، یہ نور اسلام جیسے ہی اس کے دل میں جائے گا، اس کے 100 سال کے بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ آپ اندازہ تو لگائیں یہ دولت ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ آج ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہم صاحب ایمان ہو کر اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ مسجد میں آئے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکاتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلی، ہم اقرار کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں غیر محرم کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایمان کی اہمیت کا اندازہ تو نہ لگایا، اس کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ تو نہ ہوا۔ اس لیے تو حضرت مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ ہمارے معاشرے میں ایمان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ اشعار لکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، آج اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہبان، اب اس کا نگہبان ہے اگر تو خدا ہے، جو جس دین نے دل آ کے تھے غیروں کے ملائے، جس دین نے دل آ کے تھے غیروں کے ملائے، اس دین میں خود بھائی بھائی سے جدا ہے، چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت نہ یاروں میں وفا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔
ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ دین کس شان سے آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کے اوپر کتنی تکالیف اٹھائیں۔